حاضرین گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ضحیٰ اس کا معنی چاشت کیا جاتا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ضحیٰ سے امام الانبیاء کا چہرہ پاک مراد ہے۔ واللیل اذا سجا، لیل کا معنی رات کیا جاتا ہے، واللیل رات کی قسم، اذا سجا جب وہ چھا جائے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر لیل سے مراد اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سیاہ زلف مبارکہ ہے۔ مراد از ضحیٰ روے او و از لیل گیسوے او کے در سیاہی ہم چو شب است۔ یہ فارسی ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ضحیٰ سے مراد اللہ کے محبوب کا چہرہ پاک ہے، اور لیل سے مراد آپ کی وہ زلفیں ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ نے کالی رات کی طرح سیاہ بنا دیا تھا۔ اب دیکھو نا، چہرہ پاک سفید اور زلفیں سیاہ، تو جب سیاہ اور سفید ان کو اکٹھا کیا جائے، کالا رنگ ہو اس کے آگے سفید رنگ آ جائے، یا یہ ہے کہ سفید کوئی چیز ہو تو اس کے ارد گرد کالا کپڑا لپیٹ دیا جائے، کالا رنگ جو ہے اس طرح کا کوئی کپڑا کہہ لو یا کوئی چیز کہہ لو لپیٹ دی جائے، تو اب کالے رنگ کے اندر جب سفید رنگ چمکتا دمکتا نظر آتا ہے تو وہ کیا حسین نظارہ ہوتا ہے۔ تو رب العالمین نے یہاں پر اپنے محبوب علیہ السلام کی زلفوں کو اور آپ کے چہرہ پاک کو ذکر کیا ان 2 آیات کے اندر۔ تو ذرا تصور کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرہ پاک کے اوپر جب سفید چہرے کے اوپر سیاہ زلفیں آتی ہوں گی، اور جب ان سیاہ زلفوں کو امام الانبیاء اپنے اس نورانی والضحیٰ والے چہرے سے اوپر کرتے ہوں گے، تو جب صحابہ دیکھتے ہوں گے ان کی دیدار کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج کا موضوع حسن و جمال مصطفیٰ۔ کیا موضوع ہے جی؟ وہ حسن کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا حسن ہے، مگر جب امام الانبیاء علیہ السلام کا حسن ذکر کیا جاتا ہے تو اب بندہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر پاک سے بھی ایک قسم حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پاک سے اپنا جناب والا گفتگو کا موضوع موڑ کر وہ اسی چہرہ مصطفیٰ کے ذکر کے اندر ہی گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اتنا حسن و جمال عطا کیا، اتنا حسن و جمال عطا کیا کہ سارے حسینوں اور جمیلوں کے حسن کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو تب بھی وہ امام الانبیاء علیہ السلام کے حسن و جمال کا مقابلہ قطعی طور پہ نہیں کر سکتے۔